سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ مراقبہ فرمائے ذکر قلبی جو اصل اس مجلس کا خلاصہ ہے، جس کے لیے ہم جمع ہیں، وہ یہی ذکر ہے جس کو ہم ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس ذکر کو سیکھنے کے لیے لوگوں نے ہزار میل سفر کیا ہے، شیخوں کو تلاش کی ہے، میلوں دور پیدل سفر کیا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خود کہ 200-300 میل میں سفر کرتا تھا پیدل، بالکل پیدل، اور پھر اپنے شیخ کی خانقاہ میں یہ ذکر کرنے جاتا تھا جس کو مراقبہ ہم کہتے ہیں۔ تو آخر یہ لوگ جو کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، تو اس کے اندر اللہ نے کچھ رکھا ہی ہوگا نا۔ مراقبہ کیا چیز ہے؟ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو فوراً اللہ سے ملا دیتی ہے، دل کو صاف کر دیتی ہے، گناہوں سے حفاظت کرتی ہے، شیطان و نفس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہمیں مشائخ کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ باقی ذکر تو آپ تسبیحات پہ کر سکتے ہیں، لا الہ الا خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا ذکر ہے کہ بغیر شیخ کے پاس گئے یہ ذکر آتا نہیں ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس میں ذکر جو ہے صرف اسم ذات کا ہے، اللہ، صرف اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، لیکن مراقبہ میں جا کے اس تصور کو انسان ختم کرتا ہے۔ لیکن ابتدائی جو ہے مراقبہ وہ اس ذکر کے ساتھ ہے، پھر آہستہ آہستہ اس ذکر کو بھی محب ہو جاتا ہے، اور بس پھر ماشاءاللہ خود حاضر ہو جاتا ہے انسان، حضوری نصیب ہو جاتی ہے اس کو۔ تو مراقبے کی ایک سٹیج نہیں ہے، کئی سٹیجز ہیں جو بتدریج انسان طے کرتا ہے اس کو۔ پہلا سٹیج جو ہے مراقبے کا، اس میں یہ ہے جب آپ کو شیخ تلقین کر دے ذکر تو وہ تو آپ کو صحیح طریقے سے بتائے گا، لیکن جنرل ایک مجلس ہے، پھر دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، ان کو اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے مختصر سے بتاتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ سے سیکھیں، اس کے کہنے کے مطابق اپنی صلاح کریں اور اس ذکر کو جاری رکھیں۔ اس مراقبے کے ذکر میں شرائط ہیں کامیابی کے لیے، ان شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی شرط جو ہے نقش بندی سلسلے میں اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ وقوف قلبی یہ ایک ٹرم ہے، کوئی ٹرانسلیشن نہیں اس کی۔ وہ کیا ہے وقوف قلبی؟ کہ اپنی پوری توجہ انسان دل کی طرف رکھے اور دل کی توجہ ذات باری پر رکھے۔ یہ ہے شرط کہ جب بھی ذکر کرنے بیٹھے دل کی طرف مکمل توجہ ہو، ہٹ نہ جائے، اور دل کی توجہ ایسی ہو کہ اللہ کی طرف ہو، اس کی طرف ہو دھیان۔ اور اس ذکر کے دوران وقتاً فوقتاً یہ جملہ کہتا رہے، جو اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتا مقصودی رضا کا مطلوبی، یہ عربی میں فارسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مقصود ہے۔ یہ دہرائیں گے، اللہ تو ہی مقصود ہے، اور تیری رضا اور تیری معرفت، تیری محبت چاہیے، اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ دل کی طرف توجہ اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور بیچ میں کبھی کبھی آدمی اس لفظ کو دہرائے، انتا مقصودی رضا کا مقصودی، یا اللہ تو ہی مقصود ہے اور تیری رضا چاہیے، اور پھر اپنے دھیان کی طرف ذکر کرے۔ ایک تو پہلی شرط ہے وقوف قلبی،
دوسری شرط جو ہے اس کی مراقبے کی نگہداشت کہتے ہیں اس کو، یہ ٹرمز ہے نگہداشت. وہ کیا ہے کہ مکمل طور پر وساوس و خیالات کا ہجوم آئے گا انسان پر، پھر آہستہ آہستہ تدریج جب انسان پریکٹس کر لیتا ہے پکا ہو جاتا ہے تو یہ پھر نہیں آنا، ختم ہو جاتا ہے، پھر نہیں آتا ہے. لیکن ابتدا کے اندر یہ ہجوم اور خیالات بہت آتے ہیں انسان کے، دنیاوی، ادھر کی ادھر کے. ذکر میں بیٹھتا ہے جیسے وہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کہتے ہیں نگہداشت، کہ اپنے تو نگہداشت کر، واچ کر اپنے آپ کو، گارڈ کر، کہ کوئی بھی ایسا خیال تیرے نزدیک آئے نا تو اس کو ختم کرتا رہے، دور کرتا رہے، اور اپنا تصور اسی طرح دل کی طرف کے اللہ اللہ کرتا رہے، اس سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی بھی اس وجہ سے ذکر نہ چھوڑے کہ خیالات آ رہے ہیں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، یا خیالات کی وجہ سے مجھے ذکر میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی لطف نہیں آ رہا. بالکل بھی نہیں، یہ ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے اور ہوتے رہتا ہے، لیکن یہ نگہداشت کرتا رہے آدمی اپنے، اس کو جو آنے نہ دے اور ہٹاتا رہے، اس کو دور کرتا رہے. تو دو شرطیں بہت ضروری ہیں اس کے لیے. اس بزرگان دین پتہ ہے کہ ان دو شرطوں کو پورا کیے بغیر پوری نسبت حصول نہیں ہوتی، یعنی حاصل نہیں ہوتی انسان کو، جب تک ان پردوں پر نظر نہ رکھے، اس کے مطابق اللہ کا ذکر نہ کرے. تو دو چیزوں کو عادت ڈالیں جب بھی مراقبے میں بیٹھنے، تو ان دو چیزوں کو دھیان رکھیں. تو انشاءاللہ اس میں نہ نیند آئے گی نہ غنودگی آئے گی، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا انسان کا. انشاءاللہ مجھے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب ہم اللہ کا ذکر مراقبہ کرتے ہیں دل کی طرف، جس طرح میں نے بتایا. دو چیزوں کو دیکھیے، وقوف قلبی اور نگہداشت کو، اور اللہ کو یاد کرنا شروع کریں. بسم اللہ.